آج پھر جو خدیجہ شاہ کی ضمانت ہوئی ہے اور دوسری یہاں جو مستورات ہیں، یقین کیجئے گا کہ امریکہ سے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے تھے ان کا وفد مجھے ملنے آیا. انہوں نے کہا ہماری عورتیں جو ہیں جا کے ملی ہیں ان محبوسان کو ملی ہیں جو 9/11 جو اس کے اس FIR 9 مئی کے جو ہے سانے کے نیچے جو ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے. 9 مئی کی آڑ میں 10,000 جو ہے PTI کے ورکرز کو جو ہے پابا سلاسل کیا گیا، عورتوں کو اٹھایا گیا، اور آج تک جو کچھ ہے. اور دیکھیے ڈاکٹر یاسمین بیمار ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو بھی چلنے پھرنے لائق نہیں ہے، اس کو اٹھا کے تو اس کو بھی جو ہے ابھی تک پابا سلاسل کیا ہوا ہے. ایک آج خوش آئند بات ہے کہ خدیجہ شاہ وغیرہ کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ ضمانت تو ہو گئی ہے لیکن کسی اور کیس میں گرفتار کر کے انہیں مخلصی نہیں ہوگی. اس کے خلاف شدید میں سمجھتا ہوں احتجاج کیا جائے گا. اور پہلے بھی بین الاقوامی طور پر ہمارا جو گراف ہے ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق کی پامالی کا، وہ اتنا زیادہ سنگین ہے کہ پاکستان کے باہر جا کے آپ اس طرح کی باتیں. اور پھر اب آپ دیکھیں اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان جو 2 ارب مسلمان ہیں دنیا کے، میں کہتا ہوں خدا را اس بے حسی کو اتارو، اس بے حسی کے توق کو اتار کے پھینکو، دفن کرو اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. غازہ میں ہمارا 10 لاکھ ساؤتھ غازہ سے نکال باہر کیا ہے. ملٹیپل جو ہے بلڈنگ جو ہے ان کو زمین بوس کر کے عورتیں، بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں سب منہدم کر دیے گئے ہیں. اور ابھی تک جو ہے ہم یلغار دیکھیں اور امریکہ کا صدر وہاں آ رہا ہے، امریکہ کا سیکٹری وہاں آ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں سیکٹری بن کے نہیں آیا، میں یہودی ہوں، یہودی بن کے آیا ہوں. اور تو مسلمانوں تمہیں کیوں غیرت نہیں آتی؟ 2 ارب مسلمان اس دنیا میں ہیں. وہ جو فارن سیکٹری، فارن منسٹر امریکہ کا آتا ہے، وہ کہتا ہے میں فارن منسٹر امریکہ کا بن کے نہیں آیا، چونکہ میں یہودی ہوں اس لیے میں آیا ہوں یہودیوں کے ساتھ جو ہے اپنی یکجہتی دکھانے کے لیے. اور وہ سارے ہم مسلمان ہو کر ہم یکجہتی نہیں دکھا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں پاکستان کی حکومت کو بھی بہت شدید قسم کا غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے. اس پر اسرائیل کی مذمت کی جائے اور جتنا آپ امداد کر سکتے ہیں آپ فلسطینیوں کی امداد کیجیے گا. غازہ سے نکالنے کا مطلب ہے جینوسائیڈ. 20 لاکھ جو ہے غازہ میں مقیم ہیں ہمارے فلسطینی. 20 لاکھ بندوں کو اگر بے گھر کرنا یا ان کو قتل کرنا، یہ وار کرائمز میں ہے. دنیا کا ضمیر اب کیوں سویا ہوا ہے، کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ ایک اگر ان کا اسرائیلی مر جاتا ہے تو ساری دنیا چیخنے شروع کر دیتی ہے اور مذمت کرتی ہے. اور ایسی چڑھ دوڑتے ہیں یہ کہ غازہ پر انہوں نے جو ہے متواتر آج 15واں دن ہو گیا ہے حملہ انہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اور حماس نے کہا ہے کہ آؤ ذرا گراؤنڈ تم آپریشن کرو، ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. کاش کہ ایسے ہی دلیری سے باقی ساری 2 ارب مسلمان دنیا کے بھی ایسا ہی موقف لیں. پھر دیکھیں کہ کیسے اسرائیل بیک فٹ پہ جاتا ہے اور کیسے پھر فلسطین کو جو ہے ان کی اپنے آزادی نہیں ملتی ہے. ہمارے یہاں کشمیر میں بھی اگر دیکھیں تو مودی نے جو ظلم روا رکھا ہے، مرج کر دیا ہے اس نے. ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں، ہم پھر بھی جو ہے اسی طرح بزنس ایز یوزول کر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں پہ ہم تشدد اور ان کو جو ہے اندر کر کے تو اپنے سیاسی نظام کو توڑ پھوڑ کر کے پھینک رہے ہیں. اور الیکشنز کا ہم نام لینے کو تیار نہیں ہیں. جمہور کو ہم جمہوری حق دینے کو تیار نہیں ہیں، ان کو حق ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. الیکشن کمیشن ایسی عجیب کمیشن ہے کہ وہ باندھی اور لونڈی ہے، کہیں اور سے اشارہ ملے گا تو وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے. 90 دن ہوا کر دیے انہوں نے آئین میں مندرج. سپریم کورٹ کے فیصلے انہوں نے ہوا میں بکھیر کے پھینک دیے. ارے بھائی، جس ملک کو آپ نے سرزمین بے آئین بنا دیا ہے تو یہ بتائیں کہ عمرانی معاہدہ پاکستان کے 25 کروڑ کا متحد رہنے کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب دنیا ساری کے دورے کرتے پھر رہے ہیں. 14 دن تو رہ کے آئے ہیں، امریکہ میں گئے، امریکہ سے لندن آئے، لندن سے پیرس پہ گئے، پیرس سے پھر وہاں گئے اور پھر سعودی عرب. 14 دن کی عیاشی کر کے
پورا خانوادہ لے کر اور اربوں روپیہ اس قوم کا ٹیکسز کا لگایا، جو خود آج تین نسلیں مقروض ہیں، ہماری 3 نسلیں مقروض کر چکے ہیں یہ، اور آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2.5 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے۔ اس کیفیت میں اب ہمارے وزیر اعظم صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، اور کیا بات ہے بھائی، تمہارا کام صرف الیکشنز کروانا ہے صاف اور شفاف، اس کے لیے تو تم سننے کو بھی تیار نہیں ہو، اور نہ ہی تمہارا جو ہے اس پر کوئی رجحان ہے۔ تم ایسے کر رہے ہو جیسے تم الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو۔ 4 صوبوں میں اور مرکز میں اس وقت کوئی پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں ہے، کوئی عوام کی نمائندگی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر تھوڑا سا میں اوپر کر رہا ہے سر تھوڑا ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کل ہی جو تفصیلی فیصلہ مندو خیل صاحب کا جسٹس سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ جو آج سارے اخباروں کی زینت ہے، اور کل جس تفصیلی فیصلے کو اناؤنس کیا گیا، جو شہباز گل کے مقدمے میں اور عماد یوسف صدر ARY کے مقدمہ میں جو ایشو کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، وہ مارکت العرا ایسا فیصلہ ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ جہاں سیاسی مقدمات کی ذکر کیا ہے، سپریم کورٹ نے اپنا اظہار کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاسی انتقامی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے، اور میڈیا کا خاص کر ذکر اس لیے ہوا کیونکہ عماد یوسف صدر تھا۔ اگر اس طریقے سے کوئی پروگرام پہ آنے سے کسی میڈیا کے صدر کو یا اس کے ہیڈ کو انوالو کر دیا جاتا ہے تو اس سے ایک سراسیمگی کی لہر سارے آپ کے میڈیا کی برادری میں پھیلتی ہے، اور اس لیے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ دفعات جو لگائے جا رہے ہیں آج کل بڑے فریکوینٹلی کہ ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، یعنی ایسے جیسے پاکستان کا کوئی خطرے میں پڑ گیا ہے، پاکستان پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، کسی نے جو ہے میوٹنی کر دی ہے، بغاوت کر دی ہے، کسی نے جو ہے ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اتنے بھاری بھرکم دفعات جو لگائے جا رہے ہیں جن کی سزائے موت تک جو ہے سزا تجویز کی گئی ہے، اور یہ وہ دفعات ہیں بدقسمتی سے جو 1860 میں تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے کیا تھا، اور ہم اسی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں تحفظات جو قانون میں دیے گئے تھے کہ وہ وفاقی حکومت یا اگر صوبے کا مسئلہ ہو تو صوبائی حکومت کمپلینٹ کرے گی۔ یہاں ایک میجسٹریٹ جو ہے وہ سٹی میجسٹریٹ، ایگزیکٹو میجسٹریٹ پرچہ درج کر دیتا ہے، یا SHO اٹھ کے پرچہ درج کر دیتا ہے اور پابا سلاسل کرتا ہے۔ میں آ رہا ہوں، آپ کا دیکھ لیں ذرا، آپ ہی کے متعلق یہ بہتری کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو تحفظ دیا ہے، میڈیا کو تحفظ دیا ہے، میڈیا پرسنل کو تحفظ دیا ہے۔ اتنا خوبصورت فیصلہ ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے اس کا احاطہ کیا کہ بنا کمپلینٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا یہ بھاری بھرکم جو دفعات ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کے آپ مقدمات قائم کرو گے تو پھر پاکستان کے عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ کل جو فیصلہ ابھی جو میں عمران خان کے توسط سے کر کے آیا ہوں، بحث کر کے آیا ہوں، جو کہ محفوظ کیا گیا ہے فیصلہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ بھی ہم نے یہی کہا کہ سائفر کا مقدمہ جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی یہ دفن کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص جو امریکہ کا ڈونلڈ لو
ایک اسسٹنٹ جو سیکٹری ہے وہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے ایمبیسڈر کے ذریعے کہ ریجیم چینج کرو ورنہ ہم تمہارا جانے کیا کر دیں گے. اس کی مماثلت ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ جو ہینری کسنگر تھا اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. ہم نے ہینری کسنگر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی, ہم نے امریکہ کی سرزنش نہ کی, ہم نے اپنے اس عظیم قائد اور پرائم منسٹر کو ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے مل کر اس کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا. کیا اب پھر ہم ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری کے فرمودات, اس کی حکم کی غلامی اور تابع داری کرتے ہوئے ایک اور وزیر اعظم کو ہم نہ صرف اس کو چلتا کیا وزارت عظمیٰ سے اس حکم نامے کے تحت, بلکہ پابا سلاسل کر کے اس کو زنجیروں میں دکھایا کہ ہم کتنے وفادار ہیں. آپ نے تو صرف کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو, نکال دو, ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا ہے اور پھر اس پہ بھی قتل کے مقدمات کر دیے. ایک جو ہے قتل کوئٹہ میں ہوتا ہے اور یہاں اعانت میں وہی ریپلیکا جو ہے کیا گیا, وہ بھی سپریم کورٹ نے ہماری جو ہے وہ داد رسی کرتے ہوئے اس کو معطل کر دیا سارے مسئلے کو. اور اب بھی مجھے توقع ہے کہ یہ سائفر کا جو بالکل جھوٹا مقدمہ ہے جو پرائم منسٹر کا فرض تھا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے کہ اس طرح سے پاکستان کو دھمکی مل رہی ہے, اور وہ بھی ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو بیرونی ملک کا ہے امریکہ. کب تک ہم اس طرح کی غلامی امریکہ کی کرتے رہیں گے؟ کبھی ہم جو ہے ان کی وار لڑتے ہیں افغانستان میں, ضیاء الحق کون سی وہ تھی, ہم نے جہادی پیدا کیے, پاکستان کا نقصان کیا, 70,000 ہم نے پاکستانی کو شہید کروایا, فوجیوں ہمارے انہیں قربانیاں دیں, وہ بیچارے شہید ہوئے. اور عظمتیں ہیں ہماری فوج کی, لیکن ایک کمانڈر جو ہے غلامی کر کے جھکتا ہے. اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے تو مشرف گڑ گڑا کے جھک جاتا ہے, اور پھر ہم جو ہے افغانستان میں ان کی جنگ کو اپنی جنگ بنا کر ہم اپنے پاکستان کا نقصان کرتے ہیں. کب تک امریکہ کی غلامی ہم کرتے رہیں گے؟ تو اس لیے خدا بس کیجیے گا, یہی میں نے کل بھی عرض کیا تھا, اور مجھے یقین ہے کہ اس کیس کو بھی قواش کر دیا جائے گا, جس طرح یہ ابھی کیس کا ذکر میں نے کیا, عماد یوسف کے کیس کو سپریم کورٹ نے قواش کر کے اسے بری کر دیا.